الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا محترم عزت مائیں، عزت مآب بہنیں اور مائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو انسان بنایا اور انسان کے ساتھ ساتھ انسانوں میں ایمان کی دولت دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ہی احسان کیا ہے۔ ایک تو انسان بننا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت کا مل جانا یہ تو اس سے بھی بڑی دولت ہے، کیونکہ انسانوں میں تو بہت سارے ہیں۔ کچھ انسان وہ ہیں جو مخلوق کی پوجا کرتی ہے، مخلوق کو خدا بناتی ہے، یعنی کچھ انسان ایسے ہیں جنہوں نے خدا کو بنایا، یعنی اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے معبودوں کو بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی ان کی پرستش کرتے ہیں جنہوں نے خدا کو بنایا۔ اور دنیا میں کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل خدا ہی کا انکار کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، گاڈ لیس زندگی ان کی ہوتی ہے۔ اور ایمان والے تو نہ مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، نہ خدا کا انکار کرتے ہیں، نہ بہت سارے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ ایمان والا صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کو مانتا ہے اور اسی کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اسی سے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اسی کے حکموں پر چلتا ہے، اسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ناراضگی، اس کو ناراض ہونے سے، اس کو ناراض کرنے سے بچتا ہے، اور اس کی مرضیات کیا ہے، اس کی نامرضیات کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہے، وہ انسان سے کیا چاہتا ہے، وہ انسان کو کس حالت میں
زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ایمان والا یا ایمان والی بندی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے وہ بہت بڑا گفٹ ہے، اتنا بڑا گفٹ ہے کہ اس کے واسطے کل قیامت کے دن جو ہے لوگ پچھتائیں گے۔ جن کو ایمان نہیں ملا ہے وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے اور وہ یہ تمنا کریں گے کاش کہ ساری دنیا ہم لوٹا دیتے، ہماری یعنی دنیا ساری کی ساری ہم دے دیتے، لیکن ہدایت کی دولت ہم کو مل جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بڑی دولت ہم کو ایمان دیے ہیں، وہ اس کا ویلیو جو ہے آج معلوم نہیں ہوتا۔ آج ایمان والے کا ویلیو غیروں کی نظروں میں بھی نہیں ہے، خود ہمارا ویلیو ہماری نظر میں بھی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے، خود ہم کو اس کو ویلیو نہیں ہے ہمارے کو۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، دین دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرماتے ہیں، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یضل من یشاء ویہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جسے چاہتا ہے صحیح راستے پر ڈالتا ہے، صحیح اس کا گائیڈ لائنس کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ برے راستے پر ڈالتا ہے اور اس کو کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں رہتا۔ یضل بہ من یشاء یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ایمان ملتا ہے، بہت سارے لوگوں کو جنت کا راستہ ملتا ہے، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، راستہ بھٹکتے ہیں اور کفر کو اختیار کرتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ دولت دی ہے ایمان کی، اس کی قدر کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے نعمت کی شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی ایمان اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ حدیث میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہے ان کے شکرانے میں انسان جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر موت تک کچھ بھی نہیں کیا، صرف سجدے میں پڑا رہا تو بھی اس کی نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں ہوا ہمارے سے۔ ایسی بڑی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہے، تو اس میں سے ایک ایمان ہے، اور سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان بنایا، دوسرا ایمان والا بنایا، ایمان، اور تیسرا کیا ہے، ایمان والوں میں بھی دو ویرائٹیز ہے۔ ایک ایمان والے وہ ہے جو بائی مسٹیک ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کو ایمان کا احساس نہیں،
ایمان کی فکر نہیں ہے ان کو، کیا کہ پیدا ہوئے گا تو پیدا ہوئے، بس ان کی جی میں آتا ہے تو اسلام کی کچھ چیزوں کو ادا کرتے ہیں، اگر جی قبول نہیں کرتا ہے، ان کے مرضی میں، ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کے مائنڈ میں نہیں چڑھتا ہے اسلام کا کوئی کام، تو وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا بول کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی راضی ہے جیسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین پسند بنایا ہے، اسلام پسند، قرآن پسند، قرآن کو پسند کرنے والے اور دین کی مجلسوں سے محبت کرنے والے، دین کی باتوں سے محبت کرنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے اور احادیثوں سے محبت کرنے والے، اللہ والوں سے محبت کرنے والے، علماء سے محبت کرنے والے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے والا، آخرت کو چاہنے والا، آخرت سے محبت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنایا، یعنی دین جیسی دین کی سمجھ بھی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جسے چاہتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اچھے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی، اچھا، کسی کو اچھا کرنا کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا رکھنا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی کو خوب پڑھانا چاہتے ہیں، خوب کرانا چاہتے ہیں کسی کو، تو من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کو یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ اگر اس کے دل میں آ گیا تو پھر وہ خیر حاصل کر رہا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اور صحیح راستے پر ہم کو چلانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے جو ہے ہم کو دین کی سمجھ عطا کیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اس کو اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں، اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، اس کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو دین کے سلسلے میں وہ فکر مند ہوتا ہے، اپنے دین کی فکر اس کو زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی فکر میں وہ زیادہ نہیں رہتا، دنیا کے چکر میں زیادہ نہیں رہتا، وہ جو ہے ہر وقت اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوگا، اس سے میرا رب خوش ہوگا، اس سے میرا رب مجھے یہ انعام دے گا یہ کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ جب عطا فرماتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ تو یہاں ہمارا جمع ہونا، دین کی باتیں سننا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ خود جو ہے ہم کو سیدھے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، ہم کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اچھا رکھنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جہاں میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ بلائی چاہتے ہیں، ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے خاندان کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں دین کے ذریعے سے۔ تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں کہ جو دین کی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے، دین کی باتوں کو کیچ کرنا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، آنا ہی نہیں چاہتے، لینا ہی نہیں چاہتے، چلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ یعنی آ کر دین کی باتیں آ کر سننا، یہ اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں،
تبھی جو ہے یہ ہم آ کر آنے والے بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا لائف سٹائل الگ ہے، تمہارا لائف سٹائل کامن، جنرل، نارمل عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہاری لائف سٹائل بہت ہی اچھی ہے۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تمہارا لائف سٹائل بہت اچھی ہے، تمہارا لائف سٹائل جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ تمہیں امت کے لیے نمونہ بننے والے ہو، تم قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ بننے والی ہو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کی بیویوں کی تعریف فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے ذریعے سے کہ تمہارا جو مقام ہے بہت اونچا، اس لیے کہ آخری نبی کی تم بیویاں ہو، اور تمہارا درجہ بہت بڑا ہے، تمہارا علوہ جو ہے بہت زیادہ ہے، اور عورتوں کے مقابلے میں جتنے کائنات میں عورتیں آئی ہے ان عورتوں میں تمہارا مقام بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تم آخری نبی کی بیویاں ہو۔ آخری نبی جیسے سارے نبیوں کے سردار ہے، ویسے آخری نبی کی بیویاں بھی ساری عورتوں سے افضل ہے۔ تو لستن کاحد من النساء، تو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بات بول کر کے ہم عورتوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے عورتوں، تمہارا بھی مقام الگ ہے، تم بھی اپنے خاندان کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تم بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے آئیڈیل بن جاؤ، تم بھی اپنے مومن مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر تقوی آ جائے، ان اتقیتن، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والی بنو۔ فلا تخضعن بالقول، کبھی کسی مرد سے بات کرنے کا موقع آئے تو نرمی سے بات نہ کرو ان سے، کسی اجنبی مرد سے تم کو بات کرنے کا کہیں اوسرم پڑ جائے، کہیں ضرورت پڑ جائے تو ان سے نرم انداز میں ایسی انداز اختیار کرنا کہ جس سے سامنے والا کچھ الگ سمجھنے لگے، کچھ الگ فیل ہونے لگے، ایسی انداز سے بات مت کرو۔ فلا تخضعن بالقول، بات کرنے میں نرمی اختیار مت کرو، بات کرنے میں سختی اختیار کرو، تمہارے بات سے اندازہ ہو جائے کہ یہ عورت بہت سخت ہے، یہ عورت الگ ہے، یہ حیا والی ہے، یہ پردے والی ہے، یہ عزت والی ہے، یہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ ہمارے انداز سے، ہماری بات چیت سے سامنے والا اندازہ کر لے کہ عورت کس ٹائپ کی ہے۔ اگر آپ نرمی سے بات کریں گے، جی بولو جی کیا ہو، نرمی سے بات کریں گے، ہنس کر بات کریں گے، مسکرا کر بات کریں گے، تو پھر یہاں سے فتنہ پیدا ہوگا۔ فلا تخضعن بالقول،
نرمی سے بات مت کرو، اور ایک دم جو ہے چڑچڑاپن بھی نہیں، ایک دم جو ہے غصے سے بات کر رہے ہیں، وہ نیوٹرل سے پوچھ رہا ہے لیکن آپ اس سے غصے سے پیش آ رہے ہیں، یہ بھی نہیں، بالکل جو ہے بدتمیزی کے ساتھ بھی نہیں، بالکل نرمی سے بھی نہیں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تم اگر نرمی سے بات کرو گے، نرم پن سے بات کرو گے، ہنستے ہوئے بات کرو گے، مسکراتے بات کرو گے، تو اس کے دل میں غلط جذبہ پیدا ہوگا۔ فی قلبہ مرض، یعنی جس کے دل میں خواہشات بھرے ہوئے ہیں، جو خواہشات کا پجاری ہے، جو شہوت کا پجاری ہے، جو بے حیا ہے، جو بے دین ہے، وہ اس کا الگ مطلب لے گا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي، وہ طمع کرنے لگے گا، وہ کچھ آپ سے امیدیں لگائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یعنی عورت کو بات کیسے کرنا چاہیے اجنبی مرد کے ساتھ، وہ بھی سکھا رہا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اجنبی مردوں سے کیسے بات کرنا ہے وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں سکھا رہا ہے۔ ایسا کون سا مذہب ہے آپ بتائیے کہ جس میں عورتوں کو بات کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہو؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کو معلوم ہے پیدا کرنے والے کو اس کی کمزوری معلوم ہے، اس کی پورا اس کا عورت کا بیک گراؤنڈ اس کو معلوم ہے، کیسے کیسے جو ہے عورت کو اپنا شکار بنایا جاتا ہے، کیسے اس کے ویکنیس پوائنٹس کیا ہے، تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتا ہے کہ تم نرمی سے بات نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی جو عام انداز ہوتی ہے، جو عام لوگ جیسے بات کرتے ہیں ویسی بات کرو ان کے ساتھ۔ انہوں جتنا بولے اتنا جتنا پوچھے اتنا ہی جواب، ابھی آگے مت بڑھو، انہوں ایک پوچھے تم 10 بول رہے ہو، ابھی کھرچ کے بات کر رہے ہو اور بات کو لمبا کر رہے ہو، بہت دیر سے ایک پوچھے کھانا کھائے گا پوچھے تو ابھی سب بھی بولتے ہیں یہ نہیں کھائی، وہ پکائی نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ آج ہوا نہیں، یہ سب کیا ضرورت ہے؟ تو اجنبی مردوں سے کبھی بات کرنے کا تم کو موقع مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں کہ کیسے تم کو بات کرنا چاہیے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، نارمل بات کرو ان سے، نیوٹرل بات کرو، بنا کے ایسی انداز اختیار کرنا کہ جس سے سامنے والا اس کی وہ بات سن کر، وہ انداز سن کر کہیں پھسل نہ جائے، کہیں غلط ارادہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو، کہیں جو ہے غلط جذبہ اس کے دل میں نہ آئے، تو ویسا انداز، ویسا اس طریقے پر بات کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر تلاوت کرو۔ وَاذْكُرْنَ، اللہ کو یاد کرو، گھروں کے اندر اللہ کو جتنا یاد کرو گے اللہ اتنا تم کو یاد کرے گا۔ اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ کو، تمہارے گھروں میں، اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، جب تم اپنے گھروں میں رہو
تو اللہ کو یاد کرو اور اللہ کی آیتوں کو پڑھو، اللہ کی آیتوں کو سمجھو۔ قرآن سورہ نساء ایک سورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء یعنی عورتوں کا سورہ، ایک سورہ آپ کے واسطے اسپیشل سے اللہ نے نازل کیا ہے، سورہ نساء، اور بہت بڑی سورت ہے وہ، اور اس میں تمہارے بارے میں تم سے ریلیٹڈ احکامات اس میں بیان کیے گئے۔ عورتوں کے احکامات کیا ہے، عورت کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، گھر میں وہ گھر سے باہر نکلے تو کیسے جائے، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، شوہر کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، نند کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے۔ تو سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سورہ اسپیشل سے عورتوں کے نام سے نازل کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی مردوں کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں۔ مردوں کے لیے ایک سورہ ہو، سورۃ الرجال، مردوں کا سورہ، ایسا کام بھی نہیں ہے۔ مردوں کا حالانکہ مرد بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا عورتوں سے محبت ہے تو وہ محبت کا حق اللہ نے قرآن میں اپنی سورہ نساء نازل کر کے ادا کر دیا ہے کہ عورت بہت نازک مخلوق ہے، اس کی رعایت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بہت سارے حقوق بیان کیے، عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے سے منع کیا، شوہروں کو حکم دیا کہ وہ بیوی کو ایسا نہ مارے جیسے جانور کو مارا جاتا ہے، اور عورت کو چہرے پر مارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، کیونکہ چہرہ بہت ہی اونچا عضو ہے انسان کا، اس میں بہت امپورٹنٹ پارٹس ہیں چہرے کے اندر، کان ہے، آنکھ ہے، دانت ہے، ناک ہے، دماغ ہے، چہرہ، سر، یہ ایریا مارنے کا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے سے قرآن میں بھی اور اللہ کے نبی کے زبان سے بھی آپ کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، آپ کو بہت آپشنس اللہ نے دیا ہے عورتوں کے لیے، لیکن ہم اس کو پڑھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا ویلیو کیا ہے، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، عورت کیسی زندگی گزارنا ہے، ہم نے وہ پڑھا ہی نہیں تو پھر عمل کیسے کریں گے؟ ہم سمجھے ہی نہیں تو پھر اللہ کو ہم کیسے راضی کریں گے؟ عورت سے اللہ کیا چاہتے ہیں، عورت کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے بتایا ہے، جیسے حضرت فاطمہ اور بڑی بڑی جو صحابیات ہیں، انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو فوراً اس کو ادا کرتے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بنگڑیاں پہنی ہوئی ہے، سونے کے بنگڑیاں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا تم زکوٰۃ نکالتی ہو، بنگڑیوں کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔
تو یہ سننے کی بنگڑیاں کل قیامت کے دن تمہارے لیے یعنی آگ کی بنگڑیوں کی شکل میں پہنایا جائے گا اگر اس کی زکوٰۃ تمہیں ادا نہیں کرتے۔ تو فوراً اس صحابی نے بنگڑیاں اتار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے نبی، ایسی چیزیں ہم کو نہیں چاہیے جو ہمیں قیامت میں پکڑ کا ذریعہ ہو، لیجئے، خرچ کیجئے اللہ کے راستے میں۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو پورا کرنے میں آگے پیچھے نہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی فلاں بات بول دیے، بس ختم، اس پر عمل کرنا لازم ہے، اس میں آگے پیچھے ہونا نہیں، اس میں آگے پیچھے سوچنا نہیں۔ تو یہ صحابیات ایسی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گارنٹی قرآن میں دیا ہے کہ صحابیات یہ پکے ایمان والے ہیں۔ اگر تم بھی پکے ایمان والے بننا چاہتے ہو تو وہ معیار، ان کا ایمان کا معیار اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ معیار والا ایمان اگر تم بناؤ گے تو تمہارا ایمان بھی قبول ہوگا، تمہارا ایمان بھی تم کو آخرت میں نجات دلائے گا۔ تو صحابیات بہت ساری ہے، ارے ایک ایک صحابیات کے ایک ایک کارنامے ہیں، ان کے ایمان کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، ان کے اسلام کے خاطر تکلیفیں اٹھانا، تکلیفیں برداشت کرنا، اصل ان کے واقعات پڑھے تو ہمارے کو یقین بھی نہیں آتا کہ ایسا بھی کرتے کیا کون، تو ایسے ایسے مجاہدے انہوں نے اٹھائے اسلام کے خاطر، جب جا کے ہم تک اسلام آیا۔ ہمیں کیا کہ آرام گھروں میں بیٹھے بیٹھے ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، اس لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی قدر نہیں۔ اسلام کے اعمال کی قدر ہے نہ ایمان کا ویلیو ہے، کیونکہ یہ فری میں حاصل ہوا، ہم کو کوئی تکلیف اٹھانا نہیں پڑا، اس کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی مجاہدہ نہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہم کو نہیں ہوئی ایمان کے لیے۔ اس لیے جو ہے ہم کو اتنا زیادہ یعنی اسلام قیمتی نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھا کر اسلام کو حاصل کیا تھا، اس لیے جو ہے وہ اسلام کی قدر جانتے تھے، اسلام ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اعمال کو توڑنے وہ یعنی آگے نہیں بڑھتے، اعمال کو اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے، اللہ کے رسول کے حکموں کو نہیں توڑتے، بلکہ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم دن رات کتنے حکموں کو توڑ دیتی ہے، کتنی عورتیں ہیں جو پردے میں رہتی ہے، کتنی عورتیں ہیں جو نماز کا اہتمام کرتی ہے، کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کی خدمت دل و جان سے کرتی ہے، لیکن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یعنی عورتوں کے احکامات قرآن میں بیان کیے ہیں اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے، ان کو پڑھنے کی کوشش کرے، ان کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور جو صحابیات نے قربانیاں دی ہے ان قربانیوں کا تذکرہ بھی کرتے رہیں، تو ہمارے اندر ہمارا جذبہ بھی بڑھے گا، قربانی دینے کا مزاج ہمارے اندر بھی پیدا ہوگا، ہمارے اولاد کے اندر بھی پیدا ہوگی، دین کے خاطر مجاہدے برداشت کرنا، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی
بیٹی ہے حضرت اسما، یہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر دونوں ہجرت کرنے نکل گئے۔ اس وقت کفار آئے، مشرکین آئے، ہمارے گھر کو آئے، یعنی ابو بکر کے گھر کو۔ اس وقت حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں باہر آئی، گھر سے باہر آئی اور یہ لوگ مجھے پوچھے تمہارا ابا کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، میرے ابا کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے یہ کہاں گئے ہیں۔ تو ابو جہل بھی اس میں تھا۔ ابو جہل میری طرف آگے بڑھا اور ایک زوردار تمانچہ میرے اوپر میرے کلے پر مارا، جس کی وجہ سے میری جو کان میں بالی تھی وہ بہت دور جا کر پڑ گئی۔ تو ایمان کے واسطے، اسلام کے واسطے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑتی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن کوئی شکایت نہیں کی کہ یہ سب اسلام لانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لہٰذا اسلام کو چھوڑ دو، لہٰذا اسلام کی چیزوں کو چھوڑ دو تو ہم اس مصیبت سے آزاد ہو جائیں گے، اس پریشانی سے ہم کو چھٹکارا ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ مصیبتیں اٹھاتے رہے، سخت سے سخت مصیبتیں، تکلیفیں اٹھاتے رہے، لیکن ایمان اور اسلام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا ایمان یعنی اس طرح کا ایمان ان کا بنا ہوا تھا۔ اور ہجرت بھی 2 ہوئی ہے، 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اس میں 4 عورتیں پہلے ہجرت کیے، وہ بھی جوان عورتیں اور بہت حیثیت والی عورتیں، بہت حیثیت والی، سماج میں ان کا مقام تھا۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی بڑی عورتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں ہجرت کیے، پہلی بار ہجرت، وہ بھی دین کے خاطر جو ہے جنگل میں جا کے رہنا، وہاں پر نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ کوئی ملنے والا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی وہاں اکرام ان کو کرنے والا ہے، کوئی ان کو بات کرنے کوئی نہیں ہے۔ جنگل میں ان کو شعب ابو طالب میں رکھا گیا، پہلی ہجرت کہا جاتا ہے۔ ایسے مجاہدے انہوں نے اٹھائے کہ پتے تک اس میں وہاں کھانا پڑا ہے، تو بھی اتنی تکلیفیں برداشت کر کے وہ ایمان نہیں چھوڑے۔ آج چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ہم اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر بے صبرا ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے ہم شکایت کرتے ہیں۔ ذرا کوئی چھوٹا مسئلہ بگڑ گیا، چھوٹی پریشانی آ گئی تو پھر
اللہ رسول کو گالیاں، اللہ کہاں ہے، اللہ تو کئی ہوتا ہے، اللہ کئی بیچتا میرے کو، تو ایسی باتیں جو ہے منہ سے، حالانکہ وہاں ان کو اصل بولنا، ان کو گالیاں دینا چاہیے تھا، وہ مستحق تھے کہ اللہ کو گالیاں دے، اس لیے کہ وہ بالکل ایسی پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں، جنگل میں گئے ہیں، وہاں کھانا نہیں ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں مصیبت ہے، وہاں پریشانی ہے، وہاں گھر نہیں ہے، چاہیے تو تھا کہ وہ گالیاں دیتے اللہ کو، وہ رسول کو گالیاں دیتے، تمہاری وجہ سے تمہارے پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ سب بھی حالات آئے، تو بات مانے نہیں تو ہمیں آرام سے آنے والے، آرام سے گھر میں ایسے ہمیں رہنے والے، آرام سے رشتہ داروں کے ساتھ آنے والے، اور بات سن کو یہاں آئے سب بھی دیکھو ہمارے کو، لیکن انہوں نے ایک بات بھی نہ اللہ کو گالی دیے نہ رسول کو گالی دیے، بلکہ صبر کیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بڑھایا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے رضا کا پروانہ قرآن میں دیا ہے۔ کیسے دیا ہے وہ؟ اللہ جیسے چاہتے تھے، جیسے رسول چاہتے تھے، جیسا شریعت کا حکم ہے وہ ویسے جو ہے اپنے آپ کو ڈھالے، جیسا اللہ چاہتے ہیں، جیسے رسول چاہتے ہیں، جیسا ایمان ان سے مطالبہ، جیسے ایمان کا ڈیمانڈ اللہ نے کیا ہے ان کو قرآن میں، ویسا ایمان وہ دکھائے ہیں، ویسا ایمان انہوں نے بنایا تھا، تو اللہ اسی ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا رضا کا پروانہ عطا کیا، انہیں دنیا میں اللہ نے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہے، یعنی میں ان کو بڑی سے بڑی پریشانیوں میں ڈال کے چیک کیا ان کا ایمان کیسا ہے، یہ ڈوب ایمان ہے، ڈپلیکیٹ ایمان ہے یا ورجنل ایمان ہے، یہ ایمان پر جمیں گے یا ایمان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اللہ کو گالی دیں گے، رسول کو گالی دیں گے، اسلام کو گالی دیں گے، قرآن کو گالی دیں گے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اب اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے، ہر تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا، ہر پریشانی کو قبول کیا، دل و جان سے قبول کیا، اور خوش ہوتے تھے کہ اسلام کی خاطر قربان ہو کر خوش ہوتے تھے کہ یہ جان کیا ہے، ایک جان کیا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک جگہ لشکر کے ساتھ لیڈر بنا کے بھیج دیے، تو وہاں کا بادشاہ، وہاں کا حکمران جو ہے ان کو قید کر لیا، شاید ملک روم کی طرف ان کو جو ہے جہاد کے لیے بھیج دیے، تو وہاں مسلمانوں کو قید بنا لیا گیا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں کا بادشاہ نے ان کو، وہ عیسائی تھا، کرسچن بادشاہ تھا، تو اس نے ان کو کہا کہ تم کرسچن بن جاؤ، تم عیسائی مذہب اختیار کرو، عیسائی مذہب میں آ جاؤ، میں تم کو عادی سلطنت کا بادشاہ بناؤں گا، یعنی میں جو بادشاہ ہوں، میرا آدھی بادشاہت تجھے لکھ کر دوں گا، لیکن تو اسلام لے کر تو اسلام کو چھوڑ دے، عیسائی بن جا۔ تو وہ صحابی قبول نہیں کیے، نہیں میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، یہ اسلام بہت محنت سے مجھے ملا ہے، بہت محنت سے نبی نے ہم کو دیا ہے اسلام، اس معمولی دنیا کی
دنیا حاصل کرنے کے لیے میں اتنی بڑی دولت چھوڑ نہیں سکتا، میں عیسائی نہیں بن سکتا۔ تو ریجیکٹ کر دیے انہوں نے دنیا کو۔ وہ بادشاہ ڈرایا، دیکھو اگر تم اسلام نہیں لائے تو تم کو کڑھائی میں ڈالا جائے گا، تیل کے کڑھائی میں ڈالا جائے گا۔ تیل گرم کیا گیا کڑھائی میں ڈال کر، اور ڈرایا گیا کہ اگر تم کرسچن نہیں بنو گے، عیسائی نہیں بنو گے تو تم کو اس میں ڈال دیا جائے گا، تم کو اپنی جان خود کھونا پڑے گا۔ ایک قیدی کو اٹھا کر اس میں ڈال دیے اور دکھائے کہ دیکھو اگر تم بھی کرسچن نہیں بنے تو تمہارا بھی یہی گتی ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔ تو وہ صحابی ڈرے نہیں، وہ صحابی ڈٹ گئے کہ میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کرسچن نہیں بن سکتا۔ ثابت قدمی انہوں نے پیش کی۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے جو ہے آرڈر دیا کہ ان کو پھانسی دی جائے، اس آدمی کو پھانسی دے دو، موت کی گھاٹ اتار دو، موت کی نیند سلا دو۔ تو ان کو پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو وہ رونے لگا صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے لوگوں نے کہا جو پھانسی دینے کے لیے لے جا رہے تھے کہ بادشاہ سلامت، وہ آدمی رو رہا ہے، شاید اسے یہ احساس ہوا ہے کہ میں ایمان چھوڑنا چاہیے، ایمان جو ہے نہیں چھوڑنے کی وجہ سے میرا جان نکالتے ہیں انہوں کو چپکے میں، یعنی یہ اس کی وجہ سے رو رہا ہے، ایمان چھوڑ لے تو اچھا ہوتا، نہیں چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے مجھے جان کاٹتے ہیں، میری جان نکالتے ہیں، اس کی وجہ سے رو رہا ہے کلیانو۔ ذرا ان کو پوچھو کیا ہے، ان کو کئی روتے ہیں، ان کا ڈیمانڈ کیا ہے پوچھو بولے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے کلمے کی وجہ سے پھانسی دی جا رہی ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، کلمہ چھوڑ دیے تو میں آرام سے رہنے والا، مجھے تکلیف نہیں دیتے، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے پھانسی دے رہے ہیں، اس کو وجہ سے مجھے رونا نہیں آیا، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ہی جان دیا ہے، اپنے راستے میں قربان کرنے کے لیے ایک ہی جان دیا ہے، اگر 100 جان اللہ مجھے دے دیتے تو میں 100 کے 100 جانوں کو اللہ کے لیے قربان کرنے تیار ہو جاتا، لیکن اللہ مجھے ایک ہی جان دیا نا، بہت کم دیا، اس کے اوپر مجھے رونا آ رہا ہے بول کے وہ یہ بات سنتے ہی بادشاہ شاک ہو گیا۔ ہاں یہ کتنا مضبوط ہے اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں کتنا مضبوط ہے، یہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے 100 جان ہے تو بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہتا ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کتنا مضبوط ہے۔ ٹیسٹ کیا اس نے، وہ واقعی ایمان میں مضبوط تھے، اسلام میں مضبوط تھے، کلمے کے سچا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، ہماری جیسے جو ہے جھوٹے منہوں سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سب غیر اللہ کے کام، شرک کے کام، رسموں کے کام، بدعت کے کام، سنتوں کا مرڈر کرتے ہیں، سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیے ہیں، ایسے جھوٹے کلمے انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ
ओरिजिनल कलमा पढ़े थे, प्योर कलमा उन्होंने पढ़ा था, तो इसीलिए उनका दर्जा बहुत बढ़ गया। तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अपने ईमान पर साबित कदम थे, बादशाह जो है उसको रिलीज़ करने का इरादा किया और कहा कि एक काम करो कि तुम मेरे माथे पर एक बार चूमो तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी पूरी कौम को छोड़ोगे तो मैं ये तुम्हारी शर्त कबूल करूंगा। तो वैसे ही किया गया, यानी उस शर्त को मान लिया गया और वो बादशाह उनके सारे लोगों को भी छोड़ दिया, इनको भी छोड़ दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इनका वाक़या सुने, ये हालात सुने, तो उनको शाबाशी दी और इस्तक़बाल किया और उनका माथा चूमा और जो है उनको कहा कि मुबारक हो अब्दुल्ला कि तुम्हारी वजह से इस्लाम की शान बढ़ गया, तुम्हारी वजह से जो है ईमान वाले भाई, तुम्हारी साबित कदमी की वजह से, तुम्हारे ईमान पर इस्तिकामत की वजह से अल्लाह ने तुमको भी बचाया और तुम्हारी बरकत से दूसरे साथियों को भी अल्लाह ने रिलीज़ कर दिया। ये तुम्हारे ईमान की इस्तिकामत का कमाल है। तो आज हमारा ऐसा ईमान है नहीं है। तो इसलिए जो है ये चीज़ें पैदा करना पड़ता है। इसलिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस दौर में अगर कोई नमाज का पाबंद हो गया तो वो सबसे बड़ा वली है अल्लाह का। 5 वक्त नमाज की पाबंदी कोई मर्द या औरत करे तो वो वलिया है। राबिया बसरिया से भी बढ़कर है उसका मकाम। जो राबिया बसरिया तहज्जुद नहीं छूटती थी, जो राबिया बसरिया कभी बेपर्दा नहीं होती थी, जो राबिया बसरिया कभी नाफरमानी नहीं करती थी, कभी सीरियल नहीं देखती थी, कभी गाने नहीं सुनती थी, कभी सिनेमा नहीं देखती थी, कभी जो है उसने शौहर की नाफरमानी नहीं की, शौहर की खिदमत के लिए वो तड़पती थी और नमाज में रोती थी, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर इस दौर में 5 वक्त की नमाज पर कोई औरत आ जाती है, क्योंकि ये भी जो है बहुत गनीमत है इस ज़माने में। 5 वक्त नमाज भी नहीं हो रहा है, तो अगर ये कोई पढ़े तो इस दौर का राबिया बसरिया है, वो बहुत बड़ी अल्लाह वाली है। तो अल्लाह वाली बनना है तो नमाज के बग़ैर कोई भी नहीं बन सकते। नमाज के बग़ैर कोई अल्लाह वाला ना बन सकता है, ना अल्लाह वाली बन सकती है। तो इसलिए नमाज अहम हुक्म है इस्लाम का और इसी की बरकत से अल्लाह, यानी हमारी ज़िंदगी में अगर नमाज आ गई तो इसकी बरकत से अल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर दाखिल करता। इसी के ज़रिए से हया आएगी, इसी के ज़रिए से पर्दा आएगी, इसी के ज़रिए से सुन्नतों पर चलने की तौफीक होगी, इसी के ज़रिए से दीन पर चलने का, कुरान सीखने का, हदीसें पढ़ने का, सारे जज्बे नमाज से कलेक्ट है, नमाज से जुड़े हुए, नमाज से रिलेटेड है। अगर ये चीज़ ज़िंदा हो गई तो फिर दीन के सारे शोबे इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ज़िंदा होंगे। लेकिन इसी को ज़ाय करे तो फिर दीन का कोई शोबा उसके अंदर ज़िंदा नहीं हो सकता। दीन का कोई चीज़ जो है उसके नज़दीक वैल्यूएबल नहीं है। नमाज अगर नहीं है तो, नमाज अगर है तो फिर जो है दूसरी चीज़ें भी अल्लाह तौफीक देगा आपको। इसलिए नमाज की पाबंदी करे, नमाज ना छूटे, नमाज एहतिमाम से पढ़े, ख़ुद नमाजी बने, अपनी औलाद को नमाजी बनाए, अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपने पोतरे को, अपने पड़ पोतरे को, सब को, मर्दों को नमाज के लिए मस्जिद भेजे, ख़ुद मुसल्ला बिछाकर घर में नमाज पढ़े और अपने बहू को जगाए, अपनी बेटी को जगाए और अपने माँ को जगाए। तो इससे घर में माहौल बनेगा, इससे घर में दीन आएगा, इससे अल्लाह की रहमतें उस घर में दाखिल होंगी, अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी और वो घर जन्नत का नमूना बन जाएगा, वो घर सुकून का मरकज़ बन जाएगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوتی انشاءاللہ.